بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. کروڑوں درود و سلام منجی عالم بشریت، قطب عالم امکان، مصلح عالم انسانیت، فرزند معصوم یگانہ بی بی دو عالم، امید انبیاء، امید اوصیاء، امید شہداء، آرزوی مستضعفین عالم حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان درود بھیجے بآواز بلند. بہار الانوار میں ایک روایت ہے، کنجوس ترین انسان وہ ہے جو آل محمد پر درود نہ بھیجے. اس سے کنجوس وہ ہے جو آہستہ درود بھیجے، بلند آواز سے. یہ ترویج آل محمد ہے. بلند آواز سے درود بھیجنے سے کدورت ختم ہو جاتی ہے، بلائیں دور ہو جاتے ہیں، دلوں میں موجود نفرتیں کو مٹا دیتی ہے اور محبتیں بڑھ جاتی ہیں. بلند آواز سے درود بھیجے. اللہم صلی علی محمد. کروڑوں سلام ہو اس عظیم ہستی عالم پر جس کا انتظار ہر مظلوم، ہر مستضعف، ہر محروم، ہر با ایمان انسان جن کو ان کا انتظار ہے، ہر نبی کو، ہر ولی کو، ہر وصی کو. وہ خود منتظر بھی ہے، وہ منتظر بھی ہے. وہ منتظر ہے کہ عالم اس کے انتظار میں ہے. وہ منتظر ہے کہ لوگ تیار ہو جائیں کہ مجاہدین اس انقلاب کا بہت منتظر ہے. کروڑوں درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی اس آیت شریفہ سورہ یاسین میں یہ آیت موجود ہے. قیل ادخل الجنہ. جب شہداء سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، جب یہ آواز عرش برین سے گونجتی ہے تو شہداء جنت میں داخل نہیں ہوتے. قالا، دو فعل، دو کام پہلے شہداء انجام دیتے ہیں، اس کے بعد بہشت میں داخل ہوتے ہیں. پہلا کام جو کلام الہی سے معلوم ہوتا ہے، جو نص سے آئے قرآن ہے: قیل ادخل الجنہ قالا یا لیت قومی یعلمون. اے میری قوم. پلٹ کر شہداء اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، لواحقین کی طرف دیکھتے ہیں، باز مندگار کی طرف دیکھتے ہیں جو دنیا میں ان پر رو رہے ہیں، ان کے پیچھے ہیں، ان کے خلف ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ہم نشین ہیں. ان کی طرف پلٹ کر کہتے ہیں: قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلنی من المکرمین. کاش ہماری قوم یہ جان لیتی کہ اللہ نے کس طرح سے ہماری بخشش کی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ پہلا نوید ہے جو اپنے قوم کی طرف پلٹ کر شہداء فرماتے ہیں
کاش ان کو معلوم ہو جاتا کہ ہماری گناہوں کی بخشش ہو گئی ہے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، دوسرا جملہ مفسرین کو حیرت میں ڈالا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کو حیرت میں ڈالا ہے، مصباح یزدی کو اس جملے میں حیرت میں ڈالا ہے۔ تفسیر المیزان آیت اللہ مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ، تفسیر فیض کاشانی، میں نے جتنے 15 سے 20 تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے، اس جملے میں حیرت میں ڈالتے ہیں مفسرین کو۔ امام صادق و امام باقر فرماتے ہیں گناہوں کی مغفرت کے بعد شہداء کو جو درجہ دیا گیا ہے وہ مکرمین کے صفوف میں کرسی لگا کر وہاں بٹھایا جاتا ہے۔ مکرمین کون ہے؟ زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں وَأَنْتُمْ مُكْرَمُونَ، مکرمین آل محمد ہے۔ شہداء کو علی اور زہرا کے ساتھ کرسی لگا کر ان کے ہم نشین میں قرار دیتے ہیں پروردگار عالم۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اللہ نے مکرمین میں جگہ دی ہے، مکرمین کے ساتھ بٹھایا ہے۔ مکرمین علی ہے، مکرمین زہرا مرضیہ ہے، مکرمین امام حسن مجتبیٰ ہے، اہل بیت ہے، جن کو اکرام جن کے اکرام کیا گیا ہے وہ قابل تکریم و قابل احترام ہستیاں۔ بما جعلنی ربی ومن المکرمین، اس کے بعد شہداء یہ دو جملہ اپنے قوم سے خطاب کرنے کے بعد تیسرا کام جو شہید کرتے ہیں وہ جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جنت میں جاتے نہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کہتے پروردگارا دھرنا دینے کا حق قیامت میں کسی کو نہیں ہے، کوئی گروہ دھرنا نہیں دے سکے گا، مطالبہ منوانے کا حق وہاں پر کسی گروہ کو نہیں ہے، کسی امت کو نہیں ہے، شہداء کو ہے، جنہوں نے اپنے خون راہ خدا میں بہا کر، اپنے خون دے کر اسلام کی شجر طیبہ کی آب یاری کی ہے۔ وہ شہداء جنت کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے مطالبہ منوائیں گے، کہیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو ہمارے برسی میں آتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، جو ہمارے ہمسایہ ہے، جو ہمارے دوست ہے، سب کو لے کے جنت میں جب تک نہیں جائیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ خدا شہداء کے اس مطالبے کو قبول فرمائے گا، اور قبول فرمانے کے بعد جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت شہداء کو یہ اجازت ہوگی وہ قیامت میں سبز پرندے کی طرف پرواز کریں گے، پرندے جس کا طیور الاخضر، روایت میں سبز پرندے سے بہار انوار نے بڑے خوبصورت الفاظ نقل کیا ہے کہ وہ خوبصورت پرندے کی شکل میں اپنے پروں کو باز کر کے محشر میں پرواز کریں گے، ایک ایک بندہ اپنے قوم سے قبیلے سے اٹھائیں گے اور ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ خدا کی قسم قرآن نے آگے جوادی فرماتے جو ڈگریاں دی ہیں نا شہداء کو وہ انسان کے فہم سے آگے ہے۔ مردہ اور حیات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو راہ خدا میں مر گیا انہیں مردہ مت کہو، انہیں کہو زندہ ہے۔ مردہ کے کسے کہتے ہیں؟ میت کسے کہتے ہیں؟ جو حواس خمسہ سے جدا ہو جائے، جس کا شامہ کام نہ کرے، جس کا لذت کام نہ کرے، جس کا تنفس کام نہ کرے، اسے میت کہتا ہے۔ جو حس کو اپنے حس کو کھو دے، جو حواس خمسہ کو کھو دے، جو دیکھ نہ سکے وہ میت ہے، جو بول نہ سکے وہ میت ہے، جو کھا نہ سکے وہ میت ہے۔ شہید کا نہ حواس خمسہ ختم ہوتا ہے، وہ بول بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ فریحون بما آتاہم اللہ، وہ کھا بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ آیت اللہ صاحب المیزان فرماتے ہیں زندگی کے دو آثار ہیں، ایک تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فریحین بما آتا اللہ، جو خدا نے انہیں عنایت دی ہے انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور رزق کھاتا ہے، اور اس کے بعد رزق کھانا زندگی کی علامت ہے۔ شہید مظلوم عارف حسین الحسینی ان قرآنی آیات پر بھی اترتے ہیں، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ کھا بھی رہے ہیں، وہ جی بھی رہے ہیں، ان کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں۔ وہ امام حسین کے پاس بھی ہے، وہ ہر ایک کے پاس ہے۔ ہمارے پاس ہی یہ موجود بزرگوار خیر علی شاہ صاحب کے پاس ہم تقریباً 2009 میں اور نثار فیضی صاحب ان کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے کہا پھر اپنے فیملی کے ساتھ شہید کی برسی میں آئے اور پنڈال میں نماز پڑھی،
ہم نے ان سے کہا پنڈال میں کیوں نماز پڑھیں، امام بارگاہ میں تشریف لاتے؟ انہوں نے کہا کل رات شہید میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ میرے برسی میں خدا نے حج کا ثواب رکھا ہے، خدا نے میرے، جب میں نے روایات دیکھا تو روایات میں یہی ہے، شہید کے نام کو زندہ رکھنے میں خدا نے حج کا ثواب رکھا ہے، ان کے قبر پر جانے میں خدا نے حج کا ثواب رکھا ہے۔ شہید عارف حسین حسینی کون تھے؟ پاڑا چنار کے اس شہر سے ایک سید نوجوان اٹھتا ہے، اتنے مقام پیدا کرتا ہے جو خمینی کا فرزند بن جاتا ہے، خلخت جگر بن جاتا ہے۔ پاڑا چنار میں اتنے پوٹینشل ہے، ان کی ماؤں میں اتنی طاقت ہے، وہ ایک بیٹا پیدا کر سکے۔ جب وہ گرجتے تھے تو جنرل ضیاء کی نیند اڑ جاتی تھی، جب وہ بولتے تھے ہر فرعون سرنگون ہو جاتا تھا، جب وہ محراب عبادت میں ہوتے تھے تم تمام محراب کو منور کر دیتے تھے، جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو عبادت کرنے والوں کا زینت بن کے رہتے تھے۔ شہید مظلوم عارف حسین حسینی کی حکومت جوانوں کے دلوں میں رہے، اس مملکت میں ہے، وہ خمینی کا بیٹا بن کر نظام ولایت فقیہ کا پیروکار، اور اس طرح سے دفاع کیا۔ قرآن و سنت کانفرنس میں اس طرح سے نقشہ دیا۔ آج تک اگر ہماری شیعہ قوم چل رہے ہیں تو اسی نقشے پہ چل رہے ہیں، اور انہوں نے شیعہ تمام جماعتوں کو متحد کرنے کے لیے جو پیغام دیا، خدا کی قسم ایک جملے میں یہی کہہ دوں کہ کربلا کے خون کا جو آثار تھا، کربلا کے شعار کا جو مینار تھا، وہ عارف حسین حسینی کے جسم میں جلوہ افروز ہو کر جب وہ چلتے تھے تو پیغام کربلا دے کر چلتے تھے اور عاشوراء کے پیغام دے کر چلتے تھے، اس لیے زندہ ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ کراچی میں ہم انہیں دعائے کمیل دیتے تھے، خود شہید میں 2 دفعہ قرآن و سنت کانفرنس میں بچہ تھا، 86 اور 87 کی بات ہے، وہاں پر شہید کو ہم دعائے کمیل دیتے تھے، اور شہید کی نظریں بچوں پر بھی ہوتی تھی، اور ایک چھوٹے چھوٹی باتوں پر ان کے نظریں ہوتی تھی، اور اسی لیے آج ہمارے دلوں میں شہید زندہ ہے، شہید مردہ نہیں ہے۔ یرزقون، خدا کے ہاں وہ رزق بھی کھا رہے ہیں، اور فرحون بما آتا اللہ، اور وہ خوش بھی ہے۔ ٹائم نہیں اس لیے میں یہاں پر اختتام کرتا ہوں، لیکن ایک پیغام دے کر، وہ پیغام یہ ہے، آج مجلس وحدت المسلمین شہید کے پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قائد ملت، قائد وحدت علامہ راجہ ناصر اسی فکر کو لے کر کبھی پارا چنار، کبھی گلگت بلتستان، کبھی کوئٹہ، یاد ہے عارف حسین کے وہ فرزند مجلس وحدت المسلمین کی شکل میں آج پاکستان کے چپے چپے میں اے قائد شہید، آپ کا وہی ارمان جو سینے میں لے کے گئے، آج قوم کا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر علماء اور علامہ راجہ ناصر ہم سب مل کر اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احسنتم، ماشاءاللہ۔ تیری سنت ہے شہیدوں کے لہو کی تشہیر، تیری سنت ہے شہیدوں کے لہو کی تشہیر، بنت زہرا تیرے خطبوں کی صدا باقی ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ اعجاز بہشتی صاحب نے آپ سے خطاب فرمایا۔ اب اگلے خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں انجمن جانثاران اہل بیت اسلام آباد کے روح رواں جناب زاہد حسین جعفری صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین السید سبطین حسینی صاحب کو کہ وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پنڈی گھیب سے برادر نعیم عباس جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یہ بین الاقوامی کانفرنس پوری دنیا میں بالعموم اور بالاخص ہمارے مقدس مقامات پہ اس پروگرام کو لائیو بھی نشر کیا جا رہا ہے اور لوگ اس میں جوک در دوک موجود بھی ہیں۔ ابھی برادر نے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نجف اشرف کے اندر، مشہد مقدس کے اندر، قوم المقدسہ کے اندر، اصفہان کے اندر بھی ابھی خبر ہے
کہ وہاں پہ بھی اجتماعی شکل میں آپ کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح یورپ کے بعض ممالک میں اور کویت میں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وقت کی مناسبت سے یہ پروگرام جو ہے اس کو باقاعدہ نشر کیا جائے گا اور سامعین استفادہ فرمائیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں برادر زاہد حسین جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ رب الشہداء۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد، برائے بلندی درجات شہداء، بالخصوص عارف حسینی صاحب کے بلندی درجات، ان کے افکار کے زندہ رہنے کے لیے اور نوجوان نسل کے ان کے اسوے پر چلنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، جو چہرے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی اس پارٹیشن کے بیک سائڈ پر زیادہ تعداد ان لوگوں کی نظر آتی ہے جنہوں نے شاید شہید قائد سے براہ راست استفادہ نہیں کیا، اور جو لوگ سامنے موجود ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کو دیکھا۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ ہو، پیچھے ہو، اس کے دیکھنے کا ایک اینگل ہوتا ہے، ایک زاویہ ہوتا ہے۔ میں نے قائد شہید کو بالمقابل دیکھا۔ دینا کنونشن ہو رہا تھا، انجمن جانثاران اہل بیت اس کی میزبان تھی۔ اسی دن بھکر میں کنونشن ہو رہا تھا۔ بہت سے چہروں کو ہم نے دیکھا، انہوں نے دینا میں بھی شرکت کی اور اس کے بعد سیم ڈے انہوں نے بھکر میں بھی شرکت کی۔ یہ قوم کا ایک المیہ ہے کہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھا جاتا ہے وہ کام مذہبی جماعتوں میں بھی ہے۔ میں بہت سی بنیادی باتوں کا شاہد ہوں۔ انجمن جانثاران اہل بیت کے ہوتے ہوئے جب ہم قائد موسوی صاحب کے ساتھ تھے، ایک ایفرٹ ہوئی قوم کو متحد کرنے کی، اس میں سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ خواہش قائد شہید عارف حسینی صاحب کی تھی۔ ان مذاکرات کا میں شاہد بھی ہوں، ان کے بعد کے مذاکرات کو دیکھنے والا بھی ہوں۔ تفصیل کا تو وقت نہیں، صرف ایک جملہ عرض کروں کہ بہت سی باتوں میں ڈس ہارٹ ہونے کے بعد جب ہم نے اس گروپ کو چھوڑ دیا، قائد شہید سے ملاقات ہوئی تو قائد نے سب سے زیادہ افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کی وہاں موجودگی میں ایک امید تھی، ایک آسرا تھا کہ شاید ہمارے مذاکرات جاری رہتے اور قوم متحد ہو جاتی۔ ان کی قوم کو ایک کرنے کی شدید خواہش کا اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہتے تھے، برملا کہتے تھے کہ ایک پارٹی سسٹم ہو جائے، ایک نظریاتی قائد ہو اور ایک پریزیڈنٹ بنے پارٹی کا، اور مجھے دونوں میں سے جو بھی عہدے دیے جائیں میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ایک پہلو تھا، صرف اس لیے عرض کیا کہ آج بھی حالات اس وقت بھی بہت سازگار نہیں تھے، آج بھی سازگار نہیں ہوں گے۔ اتحاد کی کوششیں، اتحاد بین المومنین کی کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ یہی G62 کا حال تھا۔ قائد شہید موجود تھے اور سوال کرنے والوں میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو اس اسلوب کے بھی شاید یا قائل نہ تھے یا جانتے نہ تھے کہ عالم دین سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ انتہائی سخت لہجوں میں بہت سے سوال ہو رہے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے تک قائد شہید نے سخت سوالوں کے جواب دیے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ جا چکے تو اکثر و بیشتر لوگ ان کے دل قائد کی طرف پلٹ چکے تھے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں تحفظ حقوق شیعہ اور شیعہ کانفرنس نام کی 2 جماعتیں پاکستان بننے کے بعد تھیں جو بڑے لمیٹڈ حلقے میں کام کرتی تھیں، محدود حلقے میں۔ پہلی بار سید محمد دہلوی صاحب نے شیعوں کے ملکی مفاد کے لیے کام کیا، لیکن اس کا بھی سکوپ بہت محدود تھا۔ مفتی جعفر صاحب کے آنے کے بعد یہ کام بہت آگے بڑھا، لیکن جو ہی انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا، دنیا بھر کے استکبار کو اس سے ایک حقیقی خطرہ محسوس ہوا، ایک حقیقی انقلاب اسلامی کی روح جب انہوں نے دیکھی۔ پاکستان کے اندر
امام خمینی کی حقیقی اور سچی نمائندگی فرزند آغا خمینی عارف حسینی نے کی۔ جس طرح سامراج امام خمینی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس طرح عارف حسینی بھی اس کی آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ بہت سی یہ باتیں جانتے ہیں، میں صرف 2 جملے اپیل کر کے اجازت چاہوں گا۔ نئی نسل سے یہ کوشش کروں گا کہ خصوصاً اپنے دائرے سے باہر نکلیں۔ شہید بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفکر تھے، ان کے خطبے کیسٹوں کی صورت میں، بکس کی صورت میں موجود تھے، لیکن قوم کی قیادت کے لیے ایک تو انہوں نے اپنا اسٹیٹس وہ رکھا جو مولا کائنات امیر المومنین کا تھا۔ جس وقت امام حسن کا دسترخوان موجود تھا، اس وقت بھی مولا علی گھٹنے سے روٹی توڑ کے کھاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، قائد کو فائنانشلی سوشلی سب سے نیچے درجے والے کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ اسے قربانی کی اپیل کرتے ہوئے گلہ نہ ہو۔ امام خمینی کی زندگی کے بھی یہ واقعات آپ جانتے ہیں۔ جنہوں نے قائد شہید کا پیواڑ میں گھر دیکھا، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہمارے دیہات میں کچے گھر جس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کا گھر قائد شہید کے پیرنٹس کا تھا، اور اس میں مال و اسباب بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک یہ چیز لوگوں کو اپیل کرتی تھی۔ دوسرا، اپنی بلند فکری سطح سے اتر کے قائد عام ماتمیوں تک، عام لوگوں تک پہنچتے تھے، ان تک اپنا میسیج پہنچاتے تھے۔ یہ امید کی کرن ہے کہ قائد وحدت علامہ رضا ناصر عباس صاحب بھی تمام ان گروہوں تک جو فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے آپ کے قریب نہ ہوں، اس تک جاتے ہیں۔ جس طرح کہ جماعت اسلامی نے سو کالڈ صالحین تک اپنے آپ کو محدود رکھا تھا، تو بہت محدود جماعت تھی، لیکن قاضی حسین احمد عوام تک گئے تو وہ ایک عملی جماعت کے طور پر عوام تک پہنچی۔ عوام تک پہنچنے کے لیے فقط قائد وحدت کا لوگوں سے رابطہ کرنا کافی نہیں، ہر سطح کے لوگوں کو اپنے علمی دائرے سے، اپنے علمی تفاخر کے دائرے سے نکل کے عوام تک آنا چاہیے، اور اس کے یقیناً پازیٹیو اشارے ہوں گے۔ ایک جملہ صرف عرض یہ کرنا چاہوں گا آپ کے غور و فکر کے لیے کہ راجہ ناصر صاحب نے شام میں موسوی صاحب کے ایک نمائندے سے میری فرمائش پر چند جملے کہے، اس کے نتیجے میں ملک بھر میں موسوی صاحب نے ہفتہ مرجعیت منایا۔ آج دکھ کی یہ بات ہے، قائد شہید کے وقت میں علماء کا جو احترام تھا وہ آج 180 ڈگری دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایجنسیوں نے بھی اس پہ کام کیا، لیکن علماء کو اور انقلابی لوگوں کو اپنے دائرے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرف کیا خامیاں تھیں کہ کل وہ لوگ اگر ایران میں کہا جاتا تھا روح منی خمینی، تو پاکستان کا ذاکر، پاکستان کا شاعر بھی امام خمینی کے لیے قصیدے لکھتا تھا۔ آج سوشل میڈیا ہمارے مراجع اور علماء کے خلاف بلو سٹینڈرڈ باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں یقیناً ان کے لیے مفاد پرست عناصر کا سمجھانا بھی ہوگا، ان کی بد نیتی بھی شامل ہوگی، ایجنسیوں کا کام بھی ہوگا، لیکن یہ کام کب نہیں ہوتا، ہمیشہ ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اپنے دائروں سے نکل کے کام کیجئے۔ جتنا کل خطرہ تھا شیعت کو، اسلام کو، ظہور امام جتنا قریب آ رہا ہے، اس خطرے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بنیاد استحکام پاکستان کے نام سے جو بل پیش ہوا، آج بھی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ایم پی اے سے مل کے آیا ہوں، جو خدشات ہمارے تھے ان سے گفتگو کے بعد ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ بس ایک جملہ یہ کہوں گا کہ حسین کے بعد حسین کا فرزند حسین کو مشن کو لے کر آگے بڑھا، لیکن یزید کے بیٹے نے تخت پہ کھڑے ہو کر اپنے باپ اور دادا پر لعنت بھیجی۔ آج لدھیانوی اور اعظم طارق کا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو کام آپ نہ کر سکے تھے وہ ہم اس بل کے ذریعے کر کے دکھائیں گے۔ حسین کے بیٹوں کو، خمینی کے بیٹوں کو، عارف حسین کے بیٹوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اور دوسرے لوگوں سے جو روابط کر رہے ہیں، کل اگر ایک سینیٹر سینٹ میں شریعت بل کو مسترد کروا سکتا تھا تو آج بھی اگر ہم کوشش کریں تو اس طرح کی مسائل کو رد کر سکتے ہیں۔ آنے والا محرم ماضی سے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اس میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ عوام کی صفوں میں، ماتمیوں کی صفوں میں خود جا کے بہت سے مستحبات کو ترک بھی کرنا پڑے تو ضرور جائیں، تاکہ امام زمانہ کی یہ قوم کسی
عالم کے سائے سے محروم نہ رہ سکے. وما علینا الا البلاغ. قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے وقیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جب شہداء سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں تو اس وقت جو ہے شہید جب تک 3 کام نہ کرے اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوتا. پہلا کام وہ اپنے قوم کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ ایک کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. دوسرا کام کرتا ہے انہیں مکرمین میں شامل فرماتا ہے. مکرمین سے مراد کیا ہے؟ آل محمد کے صافوں میں داخل کرتا ہے. تیسرا کام ہر جاننے والا ہر چاہنے والا کی شفاعت کرتا ہے. شہید مظلوم عارف حسین حسینی کی برسی منانے کا جو اس وقت پرشکوہ طریقے سے پورے دنیا عالم میں منا رہے ہیں. سب سے پہلا تو قرآن مجید کی آیت کے مطابق شہید زندہ ہے اور وہ رزق لے رہا ہے اور وہ حیات ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم شہید کے جو ہے برسی جو ہے منانا ہماری شرعی اور عقلی ذمہ داری ہے. شہید عارف حسین حسینی پارہ چنار کی اس سرزمین سے ایک نوجوان اٹھ کر نجف اشرف میں علوم اسلامی علوم عقل نقل سے فیضیاب ہو کر اس منزل پر پہنچ گئے جہاں پر روح اللہ خمینی نے اپنا فرزند کہا. اور امام خمینی نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ عارف حسین کے فکر کو زندہ رکھنا پاکستان کی شعوب کی ذمہ داری ہے. قرآن سنت اور ولایت فقیہ کے حکم مطابق ہم اس مظلوم قائد کا برسی منا رہے ہیں جس کے ہر زبان پر جس کے رعب و دبدبے سے زمانے کے فرعون لرزتا تھا. قرآن و سنت کانفرنس لاہور میں جس طرح انہوں نے خطاب فرمایا پورے پاکستان کے سیاسی شعوب کا نقشہ بیان کیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ تو قربان کر سکتا ہوں لیکن نظام میں ولایت فقیہ سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے تیار نہیں ہے. آج مجلس وحدت المسلمین شہید قائم کے پیغام ان کے فکر کو لے کر پارہ چنار سے لے کر کوئٹہ تک گلگت بلتستان تک ان کے پیغام کو کوچے کوچے میں پھیلا رہے. کیوں؟ وہ زندہ بھی ہے، ان کے ہوا سے خمسہ کام کر رہے ہیں. حیات کا جو المیزان نے ترجمہ کیا ہے مردہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے آنکھ کام کر رہی ہے، زبان لذتیں کام کر رہے ہیں. قرآن بھی یہ کہتے فریحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہے. خوشی وہ کہتے ہیں جو زندہ ہو. شہید عارف حسین زندہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ خوش ہے اور بشارت وہ دیتا ہے جو زندہ ہو. جو استبشرون للذین یلحق، جو ملحق نہیں ان کو بشارت دے رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بس شہید ہم پر جو ہے ان کی کڑی نظر ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور قرآن نے منع کیا ہے ان کو مردہ مت کہو. عارف حسین حسینی نے کچھ عرصے کے درمیان ہی پاکستان میں نظام ولایت فقیہ کو معرفی کیا. خمینی کے افکار مطلب جنرل ضیاء اس وقت بہت گھبرا گیا تھا جب شہید عارف حسین حسینی نے سنی شیعہ سب کو ملا کر ایک ایسے پلیٹ فارم پر جمع کیا قرآن و سنت کے نام پر جس پر قریب تھا کہ انقلاب آ جائے. لیکن ظالموں اور جابروں نے اس عظیم قائد کو ہم سے جدا کیا اور آج ہم ان کے سوگ منا رہے ہیں. لیکن اس قائد وحدت علامہ راجہ ناصر اور مجلس وحدت المسلمین ان شہید عارف کے تمام تر زندگی کے آثار کی ہم پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ قائد کے مشن کو زندہ رکھیں گے، جاوید رہیں گے. اور قائد کبھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے. ہم بھی اپنے آخر خون تک شہید عارف حسین کے مشن کو زندہ و قائم رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العلی العظیم. معزز علماء کرام، حاضرین محفل، سب سے پہلے آج کے اس اہم ترین دن شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی 32ویں برسی کی مناسبت سے میں تمام مسلمین جہاں اور مومنین کو ہدیہ تعزیت عرض کرتا ہوں اور اسی طرح سے بالخصوص ولی امر مسلمین سید علی خامنائی انہیں ہدیہ تعزیت عرض کرتا ہوں.
ہمارے یہ شہداء یقیناً ان کی ہم سے جدائی ہمارے دلوں کو غمگین کرتی ہے، پوری ملت کو غمگسار کرتی ہے، غمخوار کرتی ہے، لیکن ہر شہید اپنی شہادت سے، اپنے لہو کے ذریعے اسلام کے قلعے کو مضبوط کر کے چلے جاتے ہیں۔ 5 اگست پاکستان میں ملت تشیع کی تاریخ کا وہ اہم ترین دن ہے کہ جس دن ایک ایسی شخصیت کا لہو اس سرزمین پر بہا کہ جو محروموں اور مظلوموں کے حقوق کا دفاع کرتے تھے، وہ شہید جو فرزند سید الشہداء تھے، وہ شہید قائد کہ جو حقیقی معنوں میں عارف حسین تھے، شہید قائد کی شہادت پر امام خمینی نے یہ فرمایا کہ میں اپنے حقیقی فرزند سے محروم ہوا، میں اپنے فرزند عزیز سے محروم ہوا۔ اے شہید قائد، آپ کی مجاہدت، آپ نے اپنے علم و عمل کے ذریعے سے، اپنی شجاعت کے ذریعے سے، اپنی بصیرت کے ذریعے سے آپ نے پاکستان کی سرزمین پر آپ نے اسلام کے حقیقی چہرے کو متعارف کروایا۔ شہید قائد نے اپنے اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آواز حق کو بلند کرنا اپنی ذمہ داری سمجھی، اور اس کام کے لیے، اس اہم ترین ذمہ داری کے لیے انہوں نے اس وقت انقلاب کی اس مرکز سے، امام خمینی کی ذات سے اپنے آپ کو متصل کیا، اور فقط متصل نہیں کیا بلکہ ان کی ذات میں اپنی ذات کو ضم کیا، کہ جس طرح شہید باقر الصدر نے فرمایا کہ امام خمینی کی ذات میں ایسے ضم ہو جاؤ جیسے امام خمینی نے اپنی ذات کو اسلام میں ضم کیا۔ شہید قائد کی زندگی، ان کی اجتماعی جدوجہد، ان کی سیاسی کاوشیں، سیاسی فکر امام خمینی کی ذات میں ضم ہو کر ہی پاکستان کے گوش و کنار میں آج بھی موجود ہے۔ شہید قائد، آج جب ہم شہید کی 32ویں برسی منانے جا رہے ہیں، آج کی برسی کا عنوان ہے راہ ولایت و شہدائے وطن، شہدائے کشمیر کانفرنس جو آج ہم منعقد کر رہے ہیں۔ آج قائد شہید کی اس فکر کو، ان کی اس روش کو بیان کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ شہید قائد نے فرمایا کہ میں اپنے لہو کا آخری قطرہ بہا دوں گا، لیکن نظریہ ولایت فقیہ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ شہید جس نے پاکستان میں ملت تشیع کو اجتماعی شعور بخشا، وہ شہید جس نے اجتماعی جدوجہد کے خد و خال مینار پاکستان میں اس عظیم الشان کانفرنس، قرآن و سنت کانفرنس کے ذریعے سے پاکستان میں ملت تشیع کی اجتماعی جدوجہد، سیاسی جدوجہد کے خد و خال بیان کیے۔ آج شہید کی وہ گفتگو، مینار پاکستان کے سائے میں شہید کی وہ تقریر، شہید نے جس منشور کو پیش کیا، آج وہ شہید کے خط کی طرح سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ شہید کی جدوجہد، شہید کے علم و عمل، شہید کی شجاعت اور شہید کی مخلصانہ قیادت آج ایک خط کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ خط جو ولایت کے آفتاب سے متصل تھی، وہ خط جو ہمیں اسلام حقیقی کی پرچار کا درس دیتی ہے، وہ خط جو ہمیں وطن کی سالمیت اور استقلال کے لیے جد و جہد کرنا سکھاتی ہے، وہ خط جو ہمیں کرب و بلات کی منزل تک پہنچانا سکھاتی ہے، وہ خط جو ہمیں بعنوان شیعہ پاکستان میں، بعنوان مسلمان، بعنوان پاکستانی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی
کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس خط کو ہم خط شہید حسینی کہتے ہیں، اور یہی خط اصل میں راہ ولایت ہے جو ہمارے لیے آج ایک ماڈل ہے، ہمارے لیے وہ رستہ ہے جو ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہ خط ہمیں ہمارے شہداء کی امین اور وارث بننے کی اہلیت پیدا کرتی ہے۔ آئیں آج شہید قائد کی روح سے ہم تجدید عہد کریں۔ یہ پروگرام شہید قائد کی برسی کے یہ اجتماعات جو کئی سالوں سے ہم پاکستان کی سرزمین میں منعقد کر رہے ہیں، ہم اس اجتماع سے، ان پروگراموں سے زندگی لیتے ہیں۔ ہم ان اجتماع سے ہم شہید قائد کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ ہم ان اجتماع کے ذریعے سے اپنے آنے والی نسلوں کو شہید قائد کے افکار کی ترویج کا یہ سامان کرتے ہیں۔ آئیں آج شہید قائد کی ذات کے ساتھ، شہید قائد کی روح کے ساتھ، آج کے دن کہ جب شہید مظلوم کو محراب عبادت پر ارجعی الی ربک کی منزل پر جب وہ فائز ہونے جا رہے تھے، آج جب انہوں نے اپنے اجداد کی سیرت پر عمل کر کے اس مقام پر جب فائز ہوئے، آئیں آج شہید کی روح سے ہم عہد کریں، اے شہید ہم پورے دنیا کے مظلوموں اور محروموں کے حق کا دفاع کریں گے۔ آج کے دن جب ہم مظلوموں کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں اسلام آباد سے قریب کشمیر کی وادی میں انڈیا کے ظلم و ستم کی ایک مثال ہمارے سامنے قائم ہوئی کہ 365 دن اس وقت مکمل ہوئے لاک ڈاؤن، وہ لاک ڈاؤن جس میں کچھ عرصہ پوری دنیا جب مبتلا ہوئی انہیں احساس ہوا کہ یہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ آج 365 دن کشمیر کے مظلوموں پر انہیں ان کے گھروں میں محصور کیا ہوا ہے۔ آج کا دن پورے پاکستان میں ملت پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ آج تجدید عہد کر رہے ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہم ان کی اس مظلومیت پر آج ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ آج شہید قائد کی برسی منا کر ہم جہاں دنیا کے مظلوموں کے لیے، دنیا کے مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں، وہاں ہم شہید قائد کی روش پر چلتے ہوئے ہم کشمیری بھائیوں کی مظلومیت پر بھی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اے شہید ہم آپ کے رستے پر چلتے ہوئے آفتاب ولایت سے متصل رہیں گے۔ یہ بھی ہمارے آج کے پروگرام کا پیغام ہے۔ ہم ان آفتاب ولایت ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی بصیرت کو پاکستان کے گوش و کنار میں ہم عام کریں گے۔ اے شہید ہم آپ کے ارمانوں اور خوابوں کی تکمیل کے لیے اپنا خون پیش کریں گے۔ وہ خطوط جو آپ نے قرآن و سنت کانفرنس میں وہ خطوط جو بیان کیے، وہ رستہ جو آپ نے قرآن و سنت کانفرنس میں دکھلایا، ہم اسی رستے پر چل کر اس ملت کو، اس وطن کو انشاءاللہ ایک مضبوط ترین وطن اور اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنائیں گے۔ اے شہید ہمیں اخلاص عمل عطا کیجیے۔ اے شہید ہمیں بھی علی و حسین کی معرفت دیجیے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے وطن، اپنی قوم و ملت کی خدمت کا حقیقی جذبہ دیجیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آج جب مومنین کی وحدت کو خطرہ ہے، آج جب مسلمانوں کی وحدت کو خطرہ ہے، تو آج کے اس پروگرام سے ہم یہ پیغام بھی دیں گے کہ مسلمانوں کی وحدت کی جو کے خلاف جو سازشیں ہیں، ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ مومنین کو جو دست و گریباں کرنے کی جو سازشیں ہیں، ہم ان ہاتھوں کو توڑ دیں گے کہ جو مومنین کی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے کردار اور عمل کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے نائب ولی امر مسلمین حضرت سید علی خامنائی کی اطاعت کا حق ادا کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں گے۔ میں آخر میں تمام اس وقت اس پروگرام سے متصل جہاں اس وقت الحمدللہ یہ پروگرام دکھلایا جا رہا ہے، پاکستان میں 24 مقامات پر اس وقت اسی طرح کے اجتماعات ہو رہے ہیں، عراق میں، ایران میں، اسی طرح سے شام میں، اور جہاں اس وقت یہ پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، میں اس پروگرام کے توسط سے تمام ان پروگرام میں موجود شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے منتظمین میں تمام ہمارے احباب، میڈیا کے دوست اور اسی طرح سے یوتھ کے دوست،
پنڈی اسلام آباد ضلع کے احباب، ہمارے مرکزی شعبہ جات کے جو مسئولین اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے ملت کی وحدت اور ملت کے اتحاد کا بھی ذریعہ بنے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی سرزمین شہید قائد کے متوالوں، شہید قائد کے نظریاتی فرزندوں کی ان اجتماعات کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنے اجتماعی کردار کو بیان کرے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔